بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کراچی میں جوہر شادی ہال جے کمپلیکس کے قریب ایک فلیٹ میں رہتا تھا۔ اس پوش کالونی کے ساتھ ساتھ سڑک کے کنارے ہوٹل، جوس کارنر، فروٹ کارنر بھی چلتے چلے جاتے تھے۔ آگے ایک چوک تھا۔ رمضان کے دن تھے، شام ہونے کو تھی۔ افطاری کے لیے فروٹ خریدنے کے لیے ادھر آیا تھا۔ چوک کے دائیں طرف نکڑ پر ایک ریڑھی کھڑی نظر آئی۔ اس کے تر و تازہ پھلوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایسا لگا جیسا کوئی نادیدہ قوت مجھے اس طرف کھینچ رہی ہے۔ آس پاس کی تمام ریڑھیوں کو نظر انداز کرتا ہوا اس ریڑھی کے پاس جا پہنچا۔ ایک نگاہ پھلوں پر ڈالی، ادھر ادھر دیکھا، کوئی بیچنے والا نہ تھا۔ افطاری کے وقت کے قریب ہونے، روزے کی وجہ سے نکاحت سستی کی کیفیت طاری تھی۔ اس استثناء میں ایک 11-12 سال کا لڑکا پاس سے گزرا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، فروٹ لینا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ بولا، تو لے لے چاچا، ریڑھی پر نہیں آتا، یہ دیکھو بورڈ لگا ہوا ہے۔ میں نے گھوم کر دیکھا، واقعی وہاں ایک چھوٹا سا بورڈ ریڑھی کی چھت سے لٹک رہا تھا۔ اس پر موٹے مارکر سے لکھا ہوا تھا، گھر میں کوئی نہیں ہے، میری بوڑھی ماں ہے، فالج زدہ ہے، مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد انہیں کھانا اور اتنی ہی مرتبہ حاجت کروانی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو اپنی مرضی سے فروٹ تول لیں اور پیسے کونے میں رکھے ریگزین کے گتے کے نیچے رکھ دیجئے۔ ساتھ ہی ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو میری طرف سے لے لینا، اجازت ہے، اللہ خیر الرازقین۔ لڑکا جا چکا تھا۔ میں حیران کھڑا کبھی اس ریڑھی اور کبھی اس بورڈ کو تک رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، پاس پڑے ترازو میں 2 کلو سیب تولے، درجن کیلے لیے، شاپر میں ڈالے، پرائس لسٹ سے قیمت دیکھی، پیسے نکال کر ریڑھی کے پھٹے کے گتے والے کونے کو اٹھایا، وہاں 100، 50، 10 کے نوٹ پڑے تھے۔ میں نے پیسے اسی میں رکھ کر اسے ڈھک دیا۔ ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی میری طرف متوجہ ہو، اور شاپر اٹھا کر واپس فلیٹ پر آ گیا۔ واپس پہنچتے ہی بھائی سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بھائی کہنے لگے، وہ ریڑھی واپس لینے تو آتا ہوگا؟ میں نے کہا، ہاں آتا تو ہوگا۔ افطاری کے بعد میں اور میرا بھائی ادھر گئے۔ دیکھا ایک باریش آدمی، داڑھی آدھی کالی آدھی سفید، ہلکی کریم کلر کی کرتے شلوار میں ریڑھی کو دھکا لگا کر بس جانے ہی والا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرایا اور بولا، صاحب پھل تو ختم ہو گیا ہے، باقی پیسے بچے ہیں، وہ چاہے تو لے لو۔ اس کی ظرافت تھی یا شرافت؟ پھر بڑے التفات سے مسکرانے لگا۔ اس کے دیکھنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ بھائی مجھے دیکھے اور میں بھائی کو، اور کبھی ہم دونوں مل کر اس درویش کو۔ نام پوچھا تو بولا، خادم حسین۔ اس بورڈ کی طرف اشارہ کیا تو وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، آپ میرے ساتھ گپ شپ کے موڈ میں ہیں؟ پھر ہنسا، پوچھا، چائے پیئیں گے؟ لیکن میرے پاس وقت کم ہے۔ پھر ہم سامنے ڈھابے پہ جا بیٹھے۔ چائے آئی، کہنے لگا، پچھلے 3 سال سے اماں بستر پر ہے، کچھ نفسیاتی سی بھی ہو گئی ہے، اور اب تو فالج بھی ہو گیا ہے۔ میرا کوئی بال بچہ نہیں، بیوی مر گئی ہے، صرف میں ہوں اور میری ماں۔ اماں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے مجھے ہر وقت اماں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک دن میں نے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے بڑی نرمی اور لجاجت سے کہا، اماں تیری تیمارداری کو تو بڑا جی کرتا ہے، پر جیب میں کچھ نہیں، تو مجھے کمرے سے ہلنے نہیں دیتی، کہتی ہے کہ تو جاتا ہے تو میرا جی گھبراتا ہے، تو ہی بتا میں کیا کروں؟ اب کیا غیب سے کھانا اترے گا؟ نہ میں بنی اسرائیل کا جنا ہوا ہوں، نہ تو موسیٰ کی ماں ہے، کیا کروں؟ یہ سن کر اماں نے ہانپتے کانپتے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے تکیہ اونچا کر کے اس کو بٹھایا، ٹیک لگوائی۔ انہوں نے جھریوں والا چہرہ اٹھایا، اپنے کمزور سے ہاتھوں کا پیالہ بنایا، اور نہ جانے رب العالمین سے کیا بات کی۔ پھر بولی، تو ریڑھی وہیں چھوڑ آیا کر، تیرا رزق تجھے اسی کمرے میں بیٹھے ملے گا۔ میں نے کہا، اماں کیا بات کرتی ہیں، وہاں چھوڑ آؤں گا تو کوئی چور و چکا سب کچھ لے جائے گا، آج کل کون لحاظ کرتا ہے، بنا مالک کے کون خریدار آئے گا؟ کہنے لگی، تو فجر کو ریڑھی پھلوں سے بھر کر چھوڑ آ جا، بس زیادہ بک بک نہ کر، شام کو خالی لے کر آیا کر، تیرا 1 بھی روپیہ گیا تو یہ خالدہ سریا اللہ سے پائی پائی وصول دے گی۔ 2.5 سال ہو گئے بھائی، صبح ریڑھی لگا کے جاتا ہوں، شام کو لے جاتا ہوں، لوگ پیسے رکھ جاتے ہیں، پھل لے جاتے ہیں، ڈھیلا اوپر نیچے نہیں ہوتا، بلکہ کچھ تو زیادہ رکھ جاتے ہیں۔ اکثر تخمینہ نفع لاگت سے 300-400 اوپر ہی جا نکلتا ہے۔ کبھی کوئی اماں کے لیے پھول رکھ جاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز۔ پرسوں ایک پڑھی لکھی بچی پلاؤ بنا کے رکھ گئی، نوٹ لکھ کر گئی اماں کے لیے۔ ایک ڈاکٹر کا گزر ہوا، وہ اپنا کارڈ چھوڑ گیا، پش پہ لکھ گیا، انکل اماں کی طبیعت نہ سنبھلے تو مجھے فون کرنا، میں گھر سے پک کر لوں گا۔ کسی حاجی صاحب کا گزر ہوا،
تو اجوا کھجور کا پیکٹ چھوڑ گیا۔ کوئی جوڑا شاپنگ کر کے گزرتا تو فروٹ لیتے ہوئے اماں کے لیے سوٹ رکھ گیا۔ روزانہ ایسا کچھ نہ کچھ میرے رزق کے ساتھ موجود ہوتا، نہ اماں ہلنے دیتی نہ اللہ رکنے دیتا۔ اماں تو کہتی تیرا پھل بیچنے کے لیے اللہ خود نیچے اترتا ہے اور بیچ باچ جاتا ہے۔ بھائی وہ سونا رب ایک تو رازق ہے، اوپر سے ریٹیلر بھی ہے۔ اللہ اللہ۔ چائے ختم ہوئی تو کہنے لگا اجازت اب، اماں خفا ہوگی۔ بھینس کے گلے ملے، میں تو کچھ اندر سے تتر بتر ہونے لگا۔ بامشکل ضبط کیا اور ڈھیروں دعائیں دیتا ہوا ریڑھی کھینچ کر چلتا بنا۔ میرا بہت جی تھا کہ میں اس شہید خادم کی ماں کو جا ملوں اور اس سے کچھ دعا کرواؤں، پھر میری ہمت نہ پڑی۔ آخر میں مجھے اپنے بچوں سے کہنا ہے اگر آپ فارغ ہو اور اپنے والدین کو کام کرتا دیکھیں تو فوراً اٹھ کر ان کی مدد کریں۔ انہیں کہیں امی جان ابا جان لائے میں آپ کی مدد کرتا یا کرتی ہوں، پھر دیکھیں دنیا آخرت کی کامیابیاں کیسے آپ کی قدم چومے گی انشاءاللہ۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔